بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین و سامعین خیر عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ برکتوں والا مہینہ جو رمضان کا ہے وہ نصیب فرمایا ہے، چونکہ اس میں ہم جب بھی کوئی نفل عبادت کرتے ہیں اس نفل کو فرض کا درجہ دے دیا جاتا ہے، اور اگر ہم میں سے کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اس فرض کو 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ رب العزت ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں نصیب فرما اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما، تاکہ ہم اس میں جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال کریں۔ چونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور قرآن کا مہینہ ہے، اس میں حفاظ کرام تراویح میں قرآن کریم سناتے ہیں، تو اس سے متعلق ہم نے آج گفتگو کرنی ہے کہ کن چیزوں کو ہم نے کرنا ہے اور کن چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اس سے متعلق انشاءاللہ ہم لمبی بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے سے ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، کہ ہم قرآن کریم کو تراویح میں پڑھیں، اس سے میرا رب راضی ہو جائے۔ یہ مقصد اور یہ نیت بالکل نہ ہو کہ رمضان پورا ہوگا، قرآن پورا ہوگا تو اس مہینے کے ختم ہونے پر مجھے ہدایہ پیش کی جائیں گی، یا یہ ہے کہ مجھے معاوضہ ملے گا۔ تو یہ مقصد اور نیت بالکل ہماری نہ ہو۔ نہ یہ مقصد ہو کہ ہم قرآن کریم پڑھیں اور اس پڑھنے کی وجہ سے پیچھے مقتدی یا لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ کتنی پیاری آواز سے اس نے پڑھا، کتنا اچھا پڑھا، یہ مقصد بھی نہ ہو، بلکہ ڈر ڈر کر اور ہم جو ہے اپنی نیتوں کو بار بار ٹٹولتے رہیں، نیت جو ہے بار بار ہم یہ کرتے رہیں کہ میرے پڑھنے کی وجہ سے میرا رب راضی ہو جائے۔ اب آگے بات آتی ہے قرآن کریم کو پڑھنے کی، کہ کس طریقے سے کتنی رفتار سے ہم نے قرآن کریم کو پڑھنا ہے۔ چونکہ نماز میں قرآن کریم پڑھنے کا انداز الگ ہے، اور تراویح کی جو نماز ہے اس میں پڑھنے کا انداز الگ ہے۔ نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو ہم تدویر کہتے ہیں، اس میں رفتار جو ہے آرام آرام سے پڑھی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یہ طریقہ نماز پڑھانے کا ہے۔ اب حدر کے انداز میں تراویح میں کس طریقے سے ہم قرآن پڑھیں وہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ ہے حدر کا انداز جو ہم نے تراویح میں پڑھنا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں ثنا، تعوذ، تسمیہ، اس طریقے سے قومہ اور جلسہ، ساتھ ساتھ جو ہے اتحیات، درود اور آخر میں دعا ہم نے کس انداز سے پڑھنی ہے، کتنا وقت لگانا ہے، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں۔ ثنا کی بات جہاں تک آتی ہے اس کو ہم نے لازمی پڑھنا ہے، تعوذ پڑھنا ہے، تسمیہ پڑھنی ہے، اور اسی طریقے سے جب ہم رکوع کرتے ہیں، رکوع کے بعد اٹھتے ہیں، اس میں ہم نے اچھی طریقے سے تعدیل ارکان جس کو کہا جاتا ہے، اگر ہم نے تعدیل ارکان نہیں کیا، ارکان جو ہے ہم نے ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کیے تو ہم نے واجب چھوڑا، اس واجب چھوڑنے کی وجہ سے ہماری نماز خراب ہو سکتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، تسبیح جو پڑھی جاتی ہے رکوع میں، اور اسی طریقے سے وہ تسبیح جو پڑھی جاتی ہے سجدے میں، اس کی مقدار 3 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اتنی رفتار سے اور 3 بار ہونی چاہیے، اس سے کم نہ ہو اور زیادہ
بھی نہ ہوں۔ اگر آپ زیادہ کہیں گے رکیں گے تو اس میں جو ہے لوگ جو ہے اکتاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ التحیات پوری پڑھنی ہے، اس کے بعد جو درود پڑھنی ہے، اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ وہ نہیں پڑھتے ہیں اس کی جگہ پر آپ مختصراً کوئی درود پڑھتے ہیں تو بھی اس سے آپ جو ہے آپ کی نماز ٹھیک ہو سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ، یہ بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور آخر میں جو دعا پڑھنی ہے وہ آپ لمبی چوڑی دعائیں کو جو ہے ان میں نہ پڑھیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آپ اس پر اکتفا کر سکتے ہیں۔ اب وہ مسائل جو رمضان سے متعلق ہے، تراویح سے متعلق ہے اور سجدہ سہو سے متعلق ہیں، وہ جتنے بھی مسائل ہیں وہ ٹوٹلی ہم نے دیکھ لینے ہیں۔ ایک مختصراً میں یہ بات عرض کر دوں، چونکہ نئے حفاظ سے متعلق میرا مقصد ہے یہ ویڈیو بنانا۔ فرض اور واجب میں آپ ایک فرق تلاش کر لیں، وہ یہ ہے کہ فرض کے چھوٹ جانے کی وجہ سے، چاہے آپ نے جان بوجھ کے چھوڑا ہے، چاہے آپ سے خطاً سہون رہ چکا ہے، تو آپ کی نماز گئی۔ واجب یہ ہے کہ اگر آپ نے جان بوجھ کے چھوڑا تو آپ کی نماز گئی، لیکن اگر آپ سے وہ خطاً بھولے سے آپ نے کوئی واجب چھوڑ دیا ہے تو اس بھولنے کی وجہ سے آپ سجدہ سہوا کریں گے، جس سے آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ تو فرض اور واجب کے درمیان یہ فرق ہے۔ فرائض آپ نے دیکھ لینے ہیں، نماز کے فرائض واجبات دیکھ لینے ہیں، اس طریقے سے تراویح سے متعلق جو مسائل ہیں وہ سارے آپ نے دیکھ لینے ہیں۔ اب آتے ہیں قرآن کریم کو کس طریقے سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ چونکہ اگر ہم شروع ہے، ہماری شروعات ہے، پہلا سال ہے، دوسرا سال ہے یا تیسرا سال ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں سب سے جو بڑی پریشانی ہوتی ہے، چونکہ ہم لوگ عادی نہیں ہوتے ہیں تراویح میں قرآن پڑھنے کا، تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ابھی بھی چونکہ رمضان میں ایک ہفتہ ہے، 4-5 دن باقی ہیں، اگر آپ نے پریکٹس کر لی ہے نوافل میں قرآن پڑھنے کی تو بہت اچھا ہے، اور اگر آپ نے پریکٹس نہیں کی تو آپ ان 3-4 دنوں میں اپنے لیے انفرادی طور پر پریکٹس کر لیں۔ وہ اس طور پر ہو کہ آپ 2 رکعت میں پاؤ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 4 رکعت میں جو ہے آپ جو ہے پارا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک پاؤ کر کے 1 رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، جیسا بھی آپ کے لیے مناسب ہو۔ تو اس میں اتنا ہو جائے گا کہ آپ عادی ہو جائیں گے کھڑے ہو کر پڑھنے کے، چونکہ آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سانس پھول جاتا ہے یا آپ کو جلد بازی پیش آ سکتی ہے، اس میں بہت ساری جو ہے غلطیاں جو ہیں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ اب چونکہ تراویح میں آپ نے قرآن پڑھنا ہے، اس کے لیے ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ جب آپ شروع کریں تراویح تو آپ کی رفتار کیا ہونی چاہیے۔ شروع کے 4-5 رکعتوں میں تو کوشش آپ کی یہ ہو کہ آپ کی رفتار بالکل نیچے لیول کی ہو، جس کو ہم قرار کہتے ہیں۔ آپ 3 لیول سمجھ لیں، ایک یہ لیول ہے قرار، دوسرا اس کے اوپر، تیسرا اس کے اوپر، تو یہ 3 لیول ہیں پڑھنے کے۔ آپ جب بھی شروع کریں آپ نیچے لیول سے شروع کریں، اس لیول سے بالکل نیچے سے۔ میں بھی پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ میں آواز کا لیول بتا رہا ہوں، اور پڑھنے کا جو انداز ہے، رفتار ہے، وہ تھوڑی آپ کی جلد بازی والی ہو، حدر والی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ آپ کی آواز کا جو ہے لیول ہو۔ اگر آپ شروع کرتے ہیں درمیانی لیول سے، جو میں نے بتایا اس لیول سے آپ شروع کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا، نقصان آپ کا یہ ہوگا کہ اگر آپ شروع کریں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو آپ نے شروع درمیان سے کیا. اس درمیان کے شروع کرنے کی وجہ سے آپ کی جو آواز کا لیول ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر ہو جائے گا. تو 5 6 8 10 رکعتوں کے بعد آپ کی آواز کا جو لیول ہے وہ اتنا ہائی ہو جائے گا کہ آپ کے پھر قابو میں نہیں آئے گا. تو ضروری ہے کہ آپ جب بھی شروع کریں 4 5 6 رکعتوں تک آپ کا جو آواز کا لیول ہے وہ بالکل قرار نیچے والا ہو. اس میں آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ 20 رکعت تراویح پڑھائیں گے تو آپ پر کوئی بوجھ نہیں آئے گا, آپ کا سانس نہیں پھولے گا. پھر آپ پتہ ہے کیا غلطی کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر یہ کیفیت آپ کی ہو جائے گی. اس کیفیت کے ہونے کی وجہ سے پھر آپ کے حروف بھی غلط ہوں گے, حروف کبھی دبیں گے کبھی کھینچے جائیں گے, آپ کے بالکل قابو سے باہر ہو جائے گا. انتہائی اہم بات ہے, آپ اس کو سنیں بھی اور اس پر آپ پریکٹس بھی کریں. ساتھ ساتھ یہ کہ قرآن کریم چونکہ اس میں وہ آیتیں بھی ہیں جن میں جنت کا تذکرہ ہے, کفار کا بھی تذکرہ ہے, کاذبین کا بھی تذکرہ ہے, فجار کا بھی تذکرہ ہے, فاسد لوگوں کا بھی تذکرہ ہے, نیکوکاروں کا بھی تذکرہ ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ اگر حافظ قرآن ہیں اور عالم بھی نہیں ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یار یہ جنت کا تذکرہ چل رہا ہے. اب جو تذکرہ چل رہا ہے کفار لوگوں کا ہے, جہنمی لوگوں کا ہے, اور اس طریقے سے فاسد لوگوں کا تذکرہ چل رہا ہے. تو اس میں آپ ایک کام کریں جیسے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جیسے اب جو ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. تو جب بھی نیک لوگوں کا تذکرہ ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات, جیسے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا, یا اس طریقے سے ان الابرار لفی نعیم. تو ان آیاتوں میں آپ نے, یا جیسے وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها. ان آیاتوں میں آپ کے پڑھنے سے یہ محسوس ہو کہ آپ کو خوشی ہو رہی ہے, آپ کے پڑھنے کا انداز خوشی والا ہونا چاہیے. آپ کوئی سا بھی لہجہ پڑھ رہے ہوں, رست پڑھ رہے ہوں, صبا پڑھ رہے ہوں, جہار کا پڑھ رہے ہوں, بیات پڑھ رہے ہوں, اور سیکا پڑھ رہے ہوں, اس میں آپ اسی لہجے میں آپ اپنے احساسات کو جو ہے پیش کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں اس احساسات کے ساتھ. تو ان جنت بشارتیں والے جو آیتیں ہیں ان میں آپ نے اچھا انداز اپنانا ہے, خوشی والا انداز اپنانا ہے. اور وہ آیتیں جن میں کفار کا تذکرہ ہے, فساق اور فجار کا تذکرہ ہے, کاذبی لوگوں کا تذکرہ ہے, ان میں آپ نے آواز کو غمگین بنا لینا ہے. جیسے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. اس طریقے سے آپ نے جب کفار جہنمیوں کا تذکرہ ہے آپ نے آواز کو غمگین بنا لینا ہے. اس سے آپ کے پڑھنے میں نکھار آئے گا اور پیچھے سننے والوں کو اکتاہٹ نہیں ہوگی, ان کو مزہ آئے گا. اور اگر آپ کو ان چیزوں کا معلوم نہیں ہے یا آپ نے غور نہیں کیا ہے تو پھر آپ پتہ ہے کیا کریں گے. اور اگر جو سامعین ہیں آپ کے وہ پڑھے لکھے ہیں, یعنی کہ علماء ہیں یا قراء ہیں, ان میں بہترین مایہ ناز قاری ہے جن کو پتہ چل جاتا ہے, اور آپ غلطی کر رہے ہیں. غلطی آپ کی کیا ہے؟ جیسے اب کفار کا تذکرہ ہے, قرآن میں جو ہے وسیق الذین کفروا, اب میں پڑھوں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا
حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها. آپ اندازہ لگائیں کفار کا تذکرہ چل رہا ہے اور میرے چہرے پر بشاشت ہے. بالکل یہ قرآن کے منافی ہے. ان چیزوں کی آپ نے رعایت رکھنی ہے. اب جو ہے چلتے ہیں وہ اعمال جو ہم سے صادر ہوتے ہیں ہمارے ہاتھوں سے، جو فعلاً کوئی کام صادر ہوتا ہے، ان چیزوں کی طرف چلتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے رکوع کرنا ہے، سجدہ کس طریقے سے کرنا ہے، کن چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو روکنا ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا جو آداب ہے وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ قیام میں ہم نے کہاں دیکھنا ہے، رکوع میں ہم نے کہاں دیکھنا ہے. اس طریقے سے ہمارے ہاتھ کس طریقے سے بندے ہونے چاہیے وہ بھی آپ کو اندازہ ہو. پڑھتے وقت ہم کہاں دیکھیں، اور پڑھتے وقت یہ تو نہیں ہے کہ ہماری آنکھیں بند ہیں. اس پر ہم نے پہلے سے پریکٹس کرنی ہے. تو یہ چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے اور ان چیزوں کو اپنے ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اب ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں، چونکہ ابتداءً ہم پڑھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا. جیسے پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. بس اوقات ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں اور پیچھے والے سن کے سوچتے ہیں بھائی کیا کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے اور کھیل بھی رہا ہے اپنے ساتھ. یا یہ کہ ہم پڑھتے ہیں جیسے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور اپنی داڑھی میں لگے ہوئے ہیں، یا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور مثال کے طور پر ہم جو ہے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہم جو ہے کبھی ایسے کر رہے ہیں، پاؤں کی طرف دیکھ رہے ہیں. لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ. توجہ ہماری نہیں ہے. تو ان چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو روکنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ سجدہ کر لینے کے بعد جب ہم نے سجدہ کر لیا ہے اور اٹھ رہے ہیں، اس اٹھتے وقت ہم نے اپنے کپڑے کو سمیٹنا ہے. اور سمیٹنا بھی دونوں ہاتھوں سے نہیں ہے بلکہ ایک ہاتھ سے سمیٹنا ہے. دونوں ہاتھوں سے آپ سمیٹیں گے یہ عمل کثیر میں شامل ہو جائے گا. ایک ہاتھ سے اپنے کپڑے کو پیچھے کی طرف سے سمیٹ لینا ہے. اور اس طریقے سے رکوع میں اٹھ جانے کے بعد جب ہم سجدے میں جاتے ہیں اس میں بالکل سیدھا جانا ہے. یہ نہیں کہ دوسرا رکوع کریں اور پھر سجدے میں جائیں، جو عام طور پر ہماری غلطی ہوتی ہے. جیسے رکوع سے اٹھتے اب جانا بالکل سیدھا اس طریقے سے یہ جانا. اس طریقے سے ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ بالکل ایسا کر کے جاتے ہیں. اس میں دوسرا رکوع ہو جاتا ہے جو بالکل منع ہے. ایک رکعت میں ایک رکوع ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہماری جو ہے ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہے اور ہم یہ غلطی کر جاتے ہیں. اچھا، ساتھ ساتھ یہ کہ آپ نے جتنا پڑھنا ہے، سمجھے آپ نے آج 1.5 پارہ پڑھنا ہے، تو یہ 1.5 پارہ آپ اپنے ساتھ پڑھنے سے پہلے صبح کے وقت یا ظہر کے بعد جو بھی آپ کو ٹائم ملے اپنے ساتھ لکھ لیں. اس کے لکھنے کا انداز یہ ہو کہ آپ اپنے ساتھ یہ انتخاب کریں کہ پہلی رکعت میں نے اتنا پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں اتنا پڑھنا ہے، پھر اگلی 2 رکعتوں میں نے اتنا پڑھنا ہے، یہاں میں نے رکنا ہے، دوسری رکعت میں نے یہاں سے سٹارٹ لینی ہے. یہ آپ اپنے ساتھ لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. پھر آپ کے لیے انشاءاللہ کوئی دشواری نہیں ہوگی. اور ساتھ ساتھ یہ کہ آپ نے چونکہ تراویح پڑھانی ہے، تراویح پڑھانا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے. تو جتنے رفتار سے آپ نے تراویح پڑھانی ہے، سمجھے آپ نے پڑھانی ہے تراویح جو ہے اس رفتار سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب آپ نے اس رفتار سے تراویح پڑھانی ہے. آپ کے ذہن میں جو ہے یہ بات ہو تو اس رفتار پر پڑھنے کے لیے یا اس پر قابو پانے کے لیے آپ کے لیے ایک کام کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ دن میں کسی بھی ٹائم آپ جب بھی پڑھیں، پارہ آپ نے سنا لیا تو الگ سے بیٹھ کر آپ نے اس سے کم رفتار میں آپ نے وہی 1.5 پارہ ہے جتنا بھی آپ نے سنانا ہے وہ پڑھنا ہے. اب آپ نے رفتار نوٹ کر لیا، اب تیاری میں نے کر لی ہے اسی رفتار پہ پڑھنے کے لیے میں کیا کروں گا. الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تو اس رفتار میں اگر میں پریکٹس کروں گا تو تب جا کر میں اس رفتار تک پہنچوں گا. اور اگر جو میں نے رفتار میں تراویح پڑھانی ہے اس رفتار میں اگر پڑھوں گا یا اس سے تیز رفتار میں پڑھوں گا تو رات کو جب تراویح میں کھڑا ہوں گا تو سب کچھ خلط ملط ہو جائے گا. مجھ سے رفتار بڑھ جائے گی اور بالکل تیزی سے نکلنے والی رفتار ہوگی. جی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد یہ رفتار ہو جائے گی. تو آپ اس پر آپ جو ہے پہلے سے پریکٹس کریں. ساتھ ساتھ یہ کہ یہ بھی ترتیب آپ قائم رکھیں تراویح پڑھاتے وقت کہ پہلی رکعت میں آپ نے اگر 2 رکوع پڑھے ہیں تو دوسری رکعت میں بھی 2 رکوع ہوں یا اس سے تھوڑا کم ہو. یہ نہ ہو کہ آپ نے پہلی رکعت میں 1 رکوع پڑھا اور دوسری رکعت میں جو ہے آپ پاؤ پڑھ رہے ہیں. یہ بھی طریقہ غلط ہے. یا یہ کر رہے ہیں کہ آپ پہلی رکعت میں 1 پاؤ پڑھیں اور دوسری رکعت میں آپ 1 رکوع پڑھیں. نہیں، بالکل آپ نے درمیانی رفتار سے درمیانی انداز سے 1 رکوع پڑھا تو یہاں بھی 1 رکوع، 1 پاؤ پڑھا تو دوسری رکعت میں بھی 1 پاؤ پڑھیں. اس انداز سے آپ نے تراویح پڑھانی ہے. آخر میں سجدہ سے متعلق بات کروں گا کہ سجدہ تلاوت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جو رکوع کر رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں اسی میں نیت کر لیں اور سجدہ تلاوت ادا کر لیں. یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ نے کرنا ایسا نہیں ہے بلکہ آپ نے الگ سا سجدہ اس سجدہ تلاوت کے لیے ادا کرنا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلی 2 رکعتوں کے پڑھنے سے پہلے جب آپ نے سلام پھیرا اس کے بعد آپ نے اعلان کرنا ہے لوگوں میں کہ پہلی رکعت میں سجدہ تلاوت ہے. اس طریقے سے واضح الفاظ سے آپ نے لوگوں میں اعلان کرنا ہے. چونکہ ہم شرمندگی ہوتی ہے، ہمیں حیا میں جو ہے ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پھر ہم اعلان ٹھیک نہیں کر پاتے. تو آپ نے یہ چیز بھی نوٹ کرنی ہے کہ آپ نے بالکل مڑ کے صاف لفظوں میں ان کو بتا دینا ہے پہلی رکعت میں سجدہ تلاوت ہے، یا اگر دوسری رکعت میں ہے دوسری رکعت میں سجدہ تلاوت ہے. یہ نہ ہو کہ پہلی رکعت میں سجدہ تلاوت ہے دوسری رکعت میں سجدہ تلاوت ہے. اب ان کو آواز بھی نہیں گئی ہوتی ہے، وہ سوچ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے امام صاحب. تو آپ نے واضح الفاظ میں یہ بتا دینا ہے. اور جو طریقہ میں نے بتایا کہ الگ سجدہ تلاوت کرنا ہے اس طریقے سے آپ نے الگ سا سجدہ تلاوت ادا کرنا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. جس بھی ساتھی کو ویڈیو پسند آئی ہو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ضرور مجھے جو ہے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہوا ہے. یا اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہو آپ پوچھیں، انشاءاللہ اس سے متعلق میں ویڈیو بناؤں گا. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.